نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وذريته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله ذو الفضل والله سميع عليم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. جسمانی حوالے سے ظاہر میں موسم شدید ہے، تلخ گرمی ہے، گرم ہوا کے تھپیڑے ہیں، اور توفیق الہی سے اللہ کے بندے جیسے کیسے زندگی بسر کر رہے ہیں. اس لیے کہ موسم کی تبدیلی یہ بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. گرمی سردی اعتدال اور موسم بہار، موسم خزاں، ہواؤں کے تبادلے، سورج کا مشرق سے نکلنا مغرب میں ڈوبنا، چاند کا مغرب سے چڑھنا اور مشرق کی طرف سرکنا، ستاروں کا آسمان کی فضاؤں میں محو سیاحت ہونا، یہ اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کے فیصلے. اور اللہ تعالیٰ نے جل مجدہ جس کی ڈیوٹی لگائی ہے اس کے لیے جاندار ہونا بھی شرط نہیں، اس نے بے جانوں کی بھی ڈیوٹی لگائی ہے. رب ذوالجلال کے سامنے ارباب عقل کی ہی ضرورت نہیں، جنہیں عقل نہیں ہے اللہ قریب ان کی بھی ڈیوٹی لگائی ہے. جنہیں ذوی العقل کہتے ہیں، جنہیں غیر ذی العقل کہتے ہیں، جنہیں ذی روح کہتے ہیں، جنہیں غیر ذی روح کہتے ہیں، جنہیں انسان کہتے ہیں، جنہیں بہائم کہتے ہیں، طیور کہتے ہیں، وحوش کہتے ہیں، حشرات الارض کہتے ہیں، اور تحت و فوق کی ساری کائنات، یہ ان کا مسخر حقیقی ذات حق ہے. اللہ تعالیٰ کی تسخیر میں یہ سارا نظام چل رہا ہے. اور
دن بھی آتے ہیں، راتیں بھی آتی ہیں، اور الحمدللہ رب العالمین گرچہ موسم کی ظاہری اور جسمانی شدت بھی ہے، لیکن آپ اس سے بھی انکار نہیں کر سکتے کہ ساتھ ساتھ رب کریم کی بندوں پر رحمت کی فراوانی بھی ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ یہ ظاہری موسم جسم پہ اثر کرتا ہے، اور رحمتوں کا موسم دل پر، ایمان پر، روح پر اثر کرتا ہے۔ اگر اس نے انسانی جسامت، انسانی جسموں پر اثر چھوڑنے والے مواسم پیدا کیے ہیں تو روح کے سہارے بھی پیدا کیے ہیں، ایمان کو جلا بخشنے والے مواسم بھی پیدا کیے ہیں۔ الحمدللہ نظام جسم بھی چل رہا ہے، جہان روح بھی چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کا منظم ہے، سب کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، متصرف بھی ہے، سب نظام اسی کے کرم سے چل رہا ہے۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے اسی کی تسبیح پڑھتے ہیں، اسی کی ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں، ساتوں آسمان، ساتوں تسبح لہ السماوات السبع والارض، آسمان بھی مسبح ہے، زمین بھی مسبح ہے، آسمان کا ہر جلوہ تسبیح پڑھ رہا ہے تو زمین کا ہر ذرہ تسبیح پڑھ رہا ہے۔ آسمان کی رفعتیں مسبح ہیں، زمین کی وسعتیں تسبیح پڑھ رہی ہیں جی۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ فرمایا میں نے آسمان و زمین کا جو جہان میری تسبیح پڑھتا ہے، اس میں جو میں نے بسنے والے پیدا کیے ہیں وہ بھی میری تسبیح پڑھ رہے ہیں۔ چنانچہ آپ چل رہے ہیں، آپ کو چلتے چلتے زمین پر پڑا ہوا پتھر نظر آ رہا ہے، پتھر پتھر ہے، نہ زبان ہے، نہ دل ہے، نہ دماغ ہے، نہ آنکھیں، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے خبردار تمہارے لیے کچھ نہیں ہے، میری تصرف اور قدرت سے جیسے ملائکہ تسبیح پڑھتے ہیں ویسے پتھر بھی تسبیح پڑھ رہے ہیں۔ اگر ستارے مسبح ہیں تو زمین کے ذرے بھی مسبح ہیں، اگر آسمان کا چاند تسبیح پڑھ رہا ہے تو زمین کے انسان تسبیح پڑھ رہے ہیں، اور انسان ہی نہیں جانور بھی تسبیح پڑھ رہے ہیں، جانوروں کی ہمہ اقسام اس کی تسبیح پڑھ رہی ہیں۔ بے نیاز تیرا فرمان برحق ہے، لیکن ہمیں تو سنائی نہیں دیتا۔ فرمایا یہ ضروری ہے کہ تمہیں سنائی دے، یہ ضروری ہے، نہیں دیتا تو تمہاری کمی ہے، نقص ہے تم میں، ورنہ میں جو فرماتا ہوں کہ ہر شے میری تسبیح پڑھتی ہے۔ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن ان کی تسبیح کا تمہیں شعور نہیں ہے، تمہیں سمجھ نہیں ہے۔ آپ کہتے ہیں آج جولائی کی کیا تاریخ ہے؟ 6 تاریخ، جولائی کی 6 تاریخ ہے، جمعۃ المبارک کا دن ہے، بڑی گرمی ہے،
بڑی گرمی ہے، سورج کی تمادت کی طرف منہ کر کے دیکھا نہیں جا سکتا، تو قسم بخدا سورج اپنی ڈیوٹی دے رہا ہے۔ ہمیں چونکہ عناصر کائنات کے حوالے سے سبحان اللہ کہنے کی عادت نہیں ہے، فرمایا یہ آسمان کا سورج جو ہے نا، یہ بھی میری تسبیح پڑھ رہا ہے۔ سورج کی تلخ کرنیں بھی خدا کی تسبیح ہیں، اور زمین کے اندر چلنے والی گرم لو یا ہر تھپیڑا بھی اللہ کی تسبیح پڑھتا ہے۔ اور میرے دوستو، بزرگوارو، زمین کی ہر شے مسبح ہے، ہر جانور تسبیح پڑھتا ہے، ہر پتا تسبیح پڑھتا ہے، پانی کا ہر قطرہ تسبیح پڑھتا ہے، قطرے کا ہر رشاشہ تسبیح پڑھتا ہے۔ ارے پتھر کی حیت قضائیہ، تم جانتے ہو کہ پتھر بہت سخت ہوتا ہے، اللہ فرماتا ہے وہ میری تسبیح پڑھتا ہے، بڑی میری تسبیح پڑھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا بعض وہ پتھر ہیں لما یشقق فیخرج منہ الماء، ہاں جی پتھر سخت ہیں لیکن یشقق اے یتشقق یعنی شق ہو جاتا ہے، پھٹ جاتا ہے، تو پتھر میں سے دھول نہیں نکلتی بلکہ پانی نکلتا ہے۔ یہ بھی ڈیوٹی ہے، یہ بھی ڈیوٹی ہے، پتھر کی بھی ڈیوٹی ہے، ہوا کی بھی ڈیوٹی ہے، جی پانی کی بھی ڈیوٹی ہے، سورج کی چاند کی ڈیوٹی ہے، ستاروں کی ڈیوٹی ہے، آسمان کی ڈیوٹی ہے، زمین کی ڈیوٹی ہے، اور اس پہ چلنے والے درندوں، پرندوں، چرندوں، فحوش، طیور، حشرات سب ڈیوٹی دے رہے ہیں۔ اے حضرت انسان، تجھے سمجھ نہیں تو جس نے سمجھ دی ہے اس کے اعلان کو مان لو۔ ہر شے تسبیح پڑھتی ہے، پتھر تسبیح پڑھے، اور تو انسان ہو کر، ابن آدم ہو کر تسبیح نہ پڑھے تو پتھر سے تو بھلا کیسے ہوگا؟ بھلا تبھی ہوگا اگر وہاں پتھر سلام پڑھتا ہے، تسبیح پڑھتا ہے، ذکر کرتا ہے، تو بھی میرا ذکر کر، وہ بھی مسبح، تو بھی مسبح۔ تجھے تیرے استاد اور پیر مرشد نے پڑھایا، بظاہر پتھر گلی میں پڑا ہے، جنگل میں پڑا ہے، نہ کوئی مدرسہ نہ کوئی معلم، اگر بغیر معلم کے وہ تسبیح پڑھ رہا ہے، تجھے تو پڑھانے والے میں نے ولی پیدا کیے، میں نے ولی پیدا کیے ہیں، میں نے مبصر پیدا کیے ہیں، میں نے محدث پیدا کیے ہیں، میں نے مفسر پیدا کیے ہیں، میں نے غوث کتب پیدا کیے ہیں، میں نے معلم پیدا کیے ہیں۔ اور وہ معلم کے بغیر پڑھ رہا ہے، تو معلم کے کہنے پر پڑھ، لیکن یہ یاد رکھ اسے میں اجر نہیں دوں گا، تجھے اجر دوں گا، تجھے اجر دوں گا۔ تو بھی تسبیح پڑھ، تو بھی تسبیح پڑھ۔ اور یہ جو آپ الحمدللہ آپ اہل محبت نے جو رات بسر کی ہے، الحمدللہ حضور کی ساری امت تسبیح پڑھ رہی تھی، ہے نا؟ ساری امت تسبیح پڑھ رہی ہے، جدھر جاؤ، شہر ہوں، قریے ہوں، بستیاں ہوں، کچھ بھی ہو، مسجدیں ہوں، گھر ہوں، اور اللہ کی مخلوق عجیب غریب ہوتی ہے۔ مجھے جس علاقے میں جانا تھا واز کرنے کے لیے، رات ہم گزرے، میں نے کہا ایک راستے میں اللہ کا بندہ کھڑا، اس سے پوچھ لیں کہ رستہ میں غلطی تو نہیں ہوئی، اور کھڑا ہے، اس رات کا کوئی وقت ہے، اس کے ہاتھ میں تسبیح ہے۔ ہم نے گاڑی روکی، روک کے میں نے پوچھا کہ بھی ہمیں فلاں گاؤں جانا ہے یا فلاں علاقے میں جانا ہے؟ بولا نہیں ہے، دیکھ کر، یعنی اس کے پاس بات کرنے کا وقت نہیں ہے، وہ تسبیح پڑھ رہا ہے، جی وہ تسبیح پڑھ رہا ہے، اس کو بات کرنے کا وقت نہیں، یعنی ٹھیک جا رہے ہو، یعنی ٹھیک جا رہے ہو۔ میرے دوستو، ان لوگوں نے
جو کہ رب ذوالجلال کے ذکر میں اس قدر مصروف اور مشغول ہیں، فرشتوں کو شرمسار کر دیا ہے، کیونکہ وہ قدسی ہو کر کرتے ہیں تو یہ جہان غبار میں ہو کر، خطاکار ہو کر، اور ایسے ماحول میں جہاں ہر طرف قدورتیں ہی قدورتیں نظر آتی ہیں، وہ وہاں قدسیوں کا ذوق تسبیح پیش کر کے ایمان کی بہار کا موسم قائم کیا۔ حدیث شریف سرکار تشریف فرما ہیں، ایک عرابی آ گیا، بابا عرابی یعنی جنگلی، یعنی بدو عرابی، جاء اعرابی، اور عرابی چونکہ جنگلی ہوتے تھے، عرابی ضرور تھا مگر صحابی تھا، عرابی ضرور تھا مگر خدا کی قسم ہے عرابی صحابی ہو تو کوئی غوث بھی ان کو نہیں مل سکتا، نہ قطب ملے، نہ غوث ملے، نہ قطب مدار ملے، نہ غوث اعظم ملے۔ جس نے پیارے مصطفیٰ علیہ السلام کو ان آنکھوں سے ایمان کے نور سے دیکھا ہے، رب اس کو اتنا قرب عطا کرتا ہے کہ کوئی ولی، کوئی غوث، قطب اس کو نہیں مل سکتا۔ عربی آ گیا، سرکار جلوہ گر ہیں، علمنی خیرا، میرے آقا مجھے خیر کی تعلیم دے، مجھے خیر کی، اس کا سنیوں والا ترجمہ کروں گا تب میری تسلی ہوگی۔ جی ہاں، یہ تو سارے ہی ترجمہ کرتے، علم یہ صیغہ امر ہے، نون وقایا ہے، یا اس کی ضمیر مفعول ہے، ضمیر متکلم، ہاں جی، خیرن اس کا مفعول ثانی ہے کہ حضور مجھے خیر پڑھائیں، ہاں جی، یہ تو ہے اس کا کیا کہنا چاہیے فنی ترجمہ، لیکن یہ فنی ترجمہ ہے، اب سنی ترجمہ، اور فن سے ہی سنیت کا پتہ چلتا ہے۔ جس کا فن جو ہے وہ انسان کو گمراہ کر دے، اس فن کو ہم کیا کریں گے؟ ہمیں وہ فن چاہیے جو سنت مصطفیٰ کی راہ دیتا ہے۔ علمنی خیرا، اس کا معنی یہ ہے یا رسول اللہ مجھے خیر عطا فرمائیں، مجھے خیرات عطا فرمائیں۔ تھا تو عربی لیکن وہ جانتا تھا کہ خیر یہیں سے ملے گی، ورنہ تو راستے میں بیٹھ جاتا، مسجد تھوڑی ہے، مسجد میں بیٹھ جاتا، یا اللہ تیرے گھر میں آ بیٹھا دے خیر، صحابی ہے، یہ معرفت اصل نہیں، معرفت سے حاصل ہے، لیکن وہ راستے میں مسجد میں نہیں بیٹھا، سیدھا دربار رسالت میں آ کے کہتا ہے میرے آقا خیرات عطا کریں۔ پتا چلا کہ مسجد کی حاضری میں وہ خیرات نہیں ملتی جو مصطفیٰ کی زیارت میں ملتی ہے، حضور کی زیارت میں ملتی ہے، آقا خیرات عطا ہو جائے۔ فرمایا یہ پڑھا کرو، کیا؟ سبحان اللہ، چونکہ عربی تھا نا، انگلی کی گرہ لگا لی، کہتا ایک، تسبیح اس کے پاس تھی نہیں، ایک۔ حضور نے فرمایا یہ بھی پڑھا کرو، والحمدللہ، دوسری گرہ باندھ لی۔ پھر تیسرا فرمایا ولا الہ الا اللہ، تیسری گرہ واللہ اکبر، چوتھی گرہ پڑھا کرو۔ سرکار نے فرمایا یہ پڑھا کرو۔ یہ پوچھ کر چلا گیا، تھوڑا سا باہر نکلا تو پھر مڑ آیا، تھوڑا سا آگے نکلا واپس آ گیا۔ میرے آقا دیکھ کر مسکرا کے فرماتے ہیں تفکر الباعث، تفکر الباعث، یہ جو منگتا تھا نا اس کے دل میں کوئی سوچ آ گئی ہے جب ہی واپس مڑ آیا ہے۔
اور اس کی سوچ بھی کتنی عظیم تھی یارو. تھا تو عرابی. یہی تو میں کہتا ہوں کہ عرابی نرانی سیابی بھی ہے. فرمایا تفکر البائس، یہ صاحب حاجت تو ہے، یہ کچھ سوچ کر مڑا ہے. مڑایا اور سوچ بھی ایسی حد کر دی. واللہ سرکار ناراض نہیں ہوئے. آ کے عرض کرتا یا رسول اللہ علیہ السلام، فقیر نے میں نے عرض کی تھی کہ مجھے خیر عطا فرمائیں، علمنی خیرا. معلوم ہوتا ہے ہر خیر در مصطفیٰ سے ملتی ہے، ہر خیر حضور سے ملتی ہے. سچ کہا امام اہل سنت نے. اعلیٰ حضرت بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سچ فرماتے ہیں، دو جہاں کی بہتریاں نہیں کہ امانیے دل و جان نہیں. کیونکہ امام کا کلام ہے لہذا بہت ہی دھیان سے سوچنا سننا پڑتا ہے. اور جو آنکھیں بند کر کے بیٹھے وہ تو سن سکیں گے ہی نہیں نا، کیونکہ ان کا یہ بن گیا بہانہ مولوی جی ملا جی تو پتہ نہیں کہا تھا، ہم تو ساری رات ہی جاگتے رہے. ساری رات جاگنے والوں یہاں بھی جاگ کے بیٹھو، یہاں بھی جاگ کے بیٹھو، یہاں بھی سونے والوں کا کوئی کام نہیں ہے. جی اعلیٰ حضرت عرض کرتے ہیں دو جہاں کی بہتریاں نہیں کہ امانیے دل و جان نہیں. دو جہان کی بہتریاں نہیں اور دل کی ساری تمنائیں نہیں. کہو کیا ہے وہ جو یہاں نہیں، کہو کیا ہے وہ جو یہاں نہیں، مگر ایک نہیں کہ وہ ہاں نہیں. محترم سمجھے، حضرت تعالیٰ فرماتے ہیں حضور کے دربار میں صرف ایک شے نہیں ملتی. کیا؟ نہیں. حضور منگتوں کو نہیں فرماتے. اور کائنات میں بڑے بڑے سخی پیدا ہوئے ہیں، میں قسم کھا کے کہتا ہوں وہ بھی کئی بار نہیں کہہ دیتے ہیں، لیکن سرکار کا آستانہ وہ ہے جہاں نہیں ہے. کہو کیا ہے وہ جو یہاں نہیں، مگر ایک نہیں کہ وہ ہاں نہیں. اور اہل عرفان نے ایک نکتہ بیان فرمایا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اگر کلمہ شریف میں لا نہ ہوتا، اگر کلمہ طیبہ میں لا نہ ہوتا تو لا انتظار ہی کرتا رہتا، حضور کی زبان پہ کبھی نہیں آتا تھا. وہ کلمے نے لا کو عزت بخش دی، حضور کی زبان پہ جاری ہو گیا. اگر کلمے میں لا نہیں ہوتا نا تو پھر یہ انتظار ہی کرتا رہتا. کہو کیا ہے وہ جو یہاں نہیں، مگر ایک نہیں کہ وہ ہاں نہیں. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا. کچھ دل میں یوں بھی بات آ گئی ہے کہ ان کو 4 شعر سناؤ تاکہ رات کے جاگنے کے دھکے جو ہیں نیند میں نہ بدل جائیں. اگر لے دے کے فقیر نے پوچھ لیا کیوں سو رہا ہے، کہے گا مولوی صاحب ساری رات جاگتے رہے ہیں. تو ساری رات جاگ کے سونا تھا تو گھر سو، یہاں تو جاگنا ہی پڑنا ہے نا، تو جاگنا چاہیے نا. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. اور دارے چلتے ہیں
عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا، اور تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا۔ آقا کریم کے قطرے سے دھارے بہتے ہیں، محبوب کے ذرے سے تارے کھلتے ہیں۔ احمد رضا تیری سوچوں میں قربان، ایسے پاکیزہ الفاظ ہیں۔ دھارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا، اور تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا، وہ ہے ذرہ تیرا۔ ان کے قطرے سے دھارے بہتے ہیں، ان کے ذرے سے تارے کھلتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا تشریف فرما ہے، نبی رحمت علیہ السلام، اور ایک شخص نے حضور کی خدمت میں چادر مبارک چادر پیش کی ہے۔ عد کی سرکار، یہ چادر میں نے ہاتھوں سے تیار کیا ہے اس نیت سے کہ حضور کو نظر پیش کروں، اور نبی پاک کے کمی ہونے کے حوالے سے ہمیں بھی نظر مل جاتی ہے، چودھریوں کو نہیں ملتی، نہ ایم این اے کو ملتی، نہ ایم پی اے کو ملتی، نہ مشیر وزیر بے تدبیر کسی کو نہیں ملتی، فقیر مصطفیٰ کو ملتی ہے، فقیر مصطفیٰ کو ملتی ہے۔ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ اپنے ایک مرید سے فرماتے ہیں کہ نظرے کہ شما فرشتہ دابودیت بفقیران رسید، حضور کے منگتوں تک تمہاری نظر پہنچ گئی ہے۔ مجدد پاک بھی نظر لیتے ہیں، لیکن ان سے جو سنی بھی ہوں اور ان کی کمائی حلال بھی ہوں۔ ویسے میں نے پہلا لفظ صحیح نہیں بولا، کیونکہ نظر غیر سنی تو دیتا ہی نہیں، نظرانہ پیش کرنا ہی سنیوں کا کام۔ عرض کی میرے آقا یہ چادر میں نے اپنے ہاتھ سے بنائی، میرے آقا نے قبول فرمائی۔ اب آگے میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ جو سرکار کو نظر پیش کرتے ہیں حضور قبول فرماتے ہیں، جب یہ قبر میں جائیں گے تو فرشتے کہیں گے کیا لایا ہے، فرشتے کہیں گے کیا لایا ہے۔ میں تو یہی کہتا، وہ کہے گا اللہ کے بندو سرکار سے پوچھ لو میں کیا لایا ہوں۔ ہم غلاموں کے ہدیت اور حضور قبول فرماتے ہیں، اور تم ابھی تک کسی مخمصے میں ہو کہ کیا کام کرتے ہو، کیا کرتے ہو، کیا کرتے رہے، ابھی تک یہی پوچھتے ہو۔ سبحان اللہ۔ بیٹھ گئے، حضور چادر میں آپ کے لیے نظر پیش کرتا ہوں۔ سرکار نے کرم فرمایا، اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ اس وقت میرے آقا علیہ السلام کو چادر کی ضرورت تھی۔ اسی وقت میرے آقا اندر تشریف لے گئے، جو زیب تن تھی چادر پاک وہ اتار کے جو اس نے نظر پیش کی وہ باندھ کے آ گئے، آ کے رونق افروز ہو گئے۔ اب میں کیا بیان کروں کہ نظر پیش کرنے والے کا دل کس قدر خوش ہوا کہ حضور نے فقیر کی نظر قبول فرما لی۔ بڑے شوق میں، بڑی محبت میں، بڑے ہی اہتمام عقیدت سے بیٹھے ہیں۔ باندھ کر بیٹھے تو اس سمت سے ایک صحابی اور کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا کہو کیا کہتے ہو؟ عرض کی آقا یہ چادر مجھے دے دے۔ حد ہو گئی، یہ چادر مجھے دے دے۔ اور میرے آقا علیہ السلام کو
منگتوں کو نہ کرنے کی عادت ہی نہیں ہے، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ اچھا یارو، مجھے کوئی ایک آیت کریمہ دکھاؤ، میں آپ کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے، ہاتھ ہی نہیں رکھوں گا، آپ کے قدم چوموں گا۔ مجھے ایک آیت بتاؤ کہ رب فرمائے یا رسول اللہ میرے بندوں سے مانگا کرو، ایک آیت دکھاؤ، یا پھر مجھے حکم دو میں عرض کروں۔ رب فرماتا ہے محبوب میرے بندے مانگنے آئیں گے، کسی کا دل نہیں توڑنا ہے، آئیں گے۔ اور اپنے ذوق ایمانی سے کہتا ہوں، جو اپنے کو حضور کا منگتا نہیں کہتا، جسٹ مین اس کا معنی یہ ہے کہ وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ مسلمان ہی وہ ہے جو اپنے کو حضور کا منگتا کہتا ہے۔ منگتا کہتا ہے، وہ کہاں لکھا ہے؟ قرآن شریف پڑھ لو۔ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا جل جلالہ وعم نوالہ، قرآن پاک میں رب فرماتا جل مجدہ العظیم، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ یا رسول اللہ منگتے کو جھڑکنا نہیں ہے، منگتے کو، اور سیدھی بات کہوں منگتے کا لفظ مطلق ہے، یہ نہیں کہ یتیم آئے تو نہ جھڑکیں، فقیر آئے تو نہ جھڑکیں، یا یہاں مدینہ عالیہ سے کوئی آئے تو نہ جھڑکیں، یا مکہ شریف سے آئے تو نہ جھڑکیں، یا صرف فرش سے آئے تو نہ جھڑکیں، نہیں، فرما جہاں سے بھی مانگتا آ جائے مانگڑے نہ جھڑکیں۔ کیوں؟ کریم ایک ہے، ساری کائنات میرے آقا کے منگتے ہیں، وہ بھی منگتے ہیں تو یہ بھی منگتے ہیں، وہ بھی منگتے ہیں تو یہ بھی منگتے ہیں۔ اور اگر کائنات ملائکہ حضور کے منگتے نہیں تو بتاؤ رب جو فرماتا ہے کہ برکت والی رات میں آسمانوں سے فرشتے اترتے ہیں، وہ یہاں لینے کے آتے ہیں۔ اشتریدون، کیا چاہتے ہو؟ لوگ تو بہت ہی گرمی لگے تو صحت افزا مقامات پہ چلے جاتے ہیں، مری ہلز پہ چلے جاتے ہیں، ملی ہل میں چلے جاتے ہیں، گرمی جہاں بڑی ہے وہاں بڑا صحت افزا مقام ہے۔ فرشتوں کو کیا پڑی ہے؟ خدا کے عرش کے جلوے رحمتوں کے تجلیات کے برس رہے ہیں آسمانوں پر، وہ چھوڑ کر بورے والے کے گلی کوچوں میں آ رہے ہیں۔ آخر مجھے ذرا یہ فلسفہ سمجھا دو، اے قدسیو ذرا پتہ تو دو، اتنے پاکیزہ جہان کو چھوڑ کر یہاں کیسے پہنچ گئے جہاں لوگوں کی اکھاڑ پچھاڑی ختم نہیں ہوتی؟ یہ آیا وہ گیا، وہ گیا یہ آیا، وہ تڑپا یہ مرا۔ کیوں آ گئے؟ تنزل الملائکۃ والروح، تنزل اور وہ اکیلے نہیں آتے، روح امین بھی ساتھ آتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے جب سید عالم علیہ السلام کا وصال پاک ہوا، میرے آقا یعنی رفیق اعلیٰ سے جا ملے تو جبریل امین میرے آقا کے سامنے کھڑے سلام بھی پڑھ رہے ہیں اور عرض کرتے یا رسول اللہ دنیا میں آنے کا میرا یہ آخری پھیرا ہے، اب میں کس کے پاس آؤں گا، آخری پھیرا ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے، لیکن رب نے قرآن میں اتارا تنزل الملائکۃ والروح، محبوب ختم نہیں ہوئے ہیں، جہان بدلا ہے۔ پہلے وہ تمہیں مدینہ عالیہ کے بازار میں نظر آتے تھے، اب مزار میں نظر آتے ہیں۔ اب وہ کہاں نظر آتے ہیں؟
اور فرشتے بھی کیا پیار والے ہیں، خدا کی قسم ہمیں فرشتوں سے پیار ہے، ہمیں فرشتوں سے پیار ہے، ہمیں کسی فرشتے سے اختلاف نہیں، ہم سب کو عقیدت اور محبت سے مانتے ہیں اور جانتے ہیں۔ کیوں؟ سب فرشتے در مصطفیٰ کے منگتے ہیں، سارے سنی در سرکار کے منگتے ہیں، یعنی زمین و آسمان کا فرق ہے، عقیدہ ایک ہی ہے، عقیدہ ایک ہی ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا، لیلۃ القدر ہو یا لیلہ مبارکہ ہو، علی اختلاف روایتین، فرشتے اترتے ہیں اور روح امین بھی اترتے ہیں فیہا، اس رات میں۔ نہ خود ہی اتر آتے، خود ہی اتر آتے، فرمایا نہیں، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اپنے رب کی اجازت سے آتے ہیں، اپنے رب کی اجازت سے آتے ہیں۔ بیٹے وضو کا لو، نہتا ہے، نیند آ رہی ہے، رب کی اجازت سے۔ لو اور سن لو، یعنی در مصطفیٰ پہ وہی آتا ہے جس کو رب اجازت دے، جس کو رب کریم۔ تو مجھے کیا ضرورت ہے نجدیوں سے جھگڑنے کی، مجھے کیا ضرورت ہے گستاخوں سے جھگڑنے کی؟ آؤ بھائی در مصطفیٰ پہ آؤ، سرکار کے دروازے پہ آؤ، مجھے کیا ضرورت ہے؟ میں میرا کوئی مقام ہے، کوئی مرتبہ ہے؟ یہ ایسا عظیم اور نفیس اور نازک دربار ہے، اس کے لیے پہلے سے پرمٹ لینا پڑتا ہے، پہلے سے ویزا لینا پڑتا ہے، اور ویزے کا لفظ ہے تو گھٹیا لیکن سمجھانے کے لیے بول دیا ہے۔ جب تک اللہ کریم اجازت نہ دے در مصطفیٰ پہ کوئی آ سکتا ہی نہیں ہے۔ مسجد اس کا گھر ہے، آئے جو آئے، آئے، پرمٹ کی ضرورت نہیں ہے، اذان جو ہو گئی آ جاؤ مسجد میں، لیکن در سرکار پر بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اپنے رب کی اجازت کے بغیر فرشتہ نہیں آ سکتا۔ سبحان اللہ۔ یہاں ایک اور حدیث شریف بھی ہو جائے، اس حدیث شریف کے راوی ہیں کعب احبار، کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ صحابی نہیں ہے، یہ تابعی ہیں، اور یہ عجیب اتفاق ہے کہ انہوں نے سرکار علیہ السلام کا زمانہ مبارک پایا اور حضور کی زیارت بھی کی، لیکن قسمت کی بات ہے کہ صحابی نہ بن سکے۔ کیوں؟ کلمہ شریف نصیب نہیں ہوا، اور محبوب کو تو وہ کلمہ پڑھ کے پھر دیکھے تو صحابی بنتا ہے، کلمہ پڑھے دل سے، پھر نظر کرے، زیارت کرے، تو اللہ تعالیٰ سے صحابیت کی سند عطا فرماتا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، تب بھی مسلمان نہ ہوئے، سیدنا فاروق اعظم کے دور میں مسلمان ہوئے، اور یہ راوی ہیں اس حدیث شریف کے جو پوری دنیا کے سٹیجوں پر بیان ہو رہی ہے۔ ماننے والے تو مانتے ہیں، لیکن نہ ماننے والوں سے بھی رب منوا لیتا ہے، یعنی بیان کروا دیتا ہے۔ اس کے بعد عقیدہ بنے نہ بنے اس سے کوئی غرض نہیں ہے، بیان کرنا ضروری ہے۔ کیوں؟ احادیث شریفہ میں موجود ہے، مشکوٰۃ شریف میں موجود ہے۔ کیا؟ کعب احبار فرماتے ہیں کہ ہر وقت کوئی ٹائم نہیں کہ میرے آقا کے دربار اور مدار پرانوار پر 70,000 ملائکہ کی حاضری نہ ہو۔ کتنی؟ 70,000۔ یہ کسی صحابی نے بیان نہیں کیا، یہ تابعی نے۔ اب یہ علماء کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے، ایک بڑا مہمہ ہے، پنجابی کے لفظوں میں اڑاؤنی، جیسے لوگ اڑاؤنیاں ڈالتے ہیں، ککڑی پہلے کے انڈا،
مرغی پہلے کے انڈا یہ اڑونیاں ڈالتے ہیں جی. یہ اہل علم کے لیے ایک مہمہ ہے کہ صحابی بیان نہیں کرتے یارو، عمر فاروق نہیں بیان کرتے ان عمرہ کالا کالا، نہ عمر نہیں کہتے کہ ہر وقت 70,000 آتے ہیں، صدیق اکبر نہیں کہتے، عثمان غنی نہیں کہتے، علی شیر خدا نہیں کہتے. یہ اس وقت کہنے لگے جب حضرت کعب احبار نے کہا. کتنے فرشتے ہر وقت، نہ دن نہ رات، کوئی وقت خالی نہیں. بڑا بے نیاز ہے. اپنے اس کی مسجدوں میں گھروں میں کوئی 70 آدمی بھی آئیں تب بھی بڑی بات ہے، لیکن محبوب کے دروازے پر 70,000 کا ہر وقت آنا مست ہے. ہر وقت آنا ضروری ہے، اس کے بغیر کوئی وقت گزرتا ہی نہیں. یہاں حضرت شیخ محقق نے ایک نکتہ اٹھایا ہے. فرمایا کیا وجہ ہے کہ تابعی بیان کرتے ہیں، صحابی کیوں نہیں بیان کرتا؟ احادیث شریفہ تابعین نے بیان کی ہیں، لیکن وہ پہلے کہتے ہیں کہ عن عبد اللہ بن مسعود قال سمعت رسول اللہ. حضرت علقمہ جو ابن مسعود کے شاگرد رشید ہیں، وہ ان علقمہ تھا ان ابن مسعود قال قال رسول اللہ جی. اور ان ثابت ان انس بن مالک قال قال رسول اللہ. انس بن مالک صحابی، یا رسول اللہ علیہ السلام مجرم بلائے آئے ہیں، جاؤ کا ہے گواہ. مجرم بلائے آئے ہیں، جاؤ کا ہے گواہ. پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی ہے. سرکار ہم آپ نہیں آئے بلائے. لے احمد رضا بڑا آ گیا مولوی، تجھے کس نے بلایا؟ کوئی ٹیلی فون، کوئی موبائل، کوئی خط؟ اب بکواس بند کر رہے. ٹیلی فون کیا ہوتا ہے؟ خط کیا ہوتا ہے؟ موبائل کیا ہوتا ہے؟ مجھے تو رب نے بلایا. کیسے بلایا؟ فرمایا جاؤ کا کیا معنی ہے؟ جاؤ کا کیا معنی ہے؟ اللہ فرماتا ہے گناہوں کی معافی مانگنے والے، یا رسول اللہ اگر میرے بندے چاہیں کہ مجھ سے معافی مانگے گناہوں کی، جاؤ کا وہ تیرے دروازے پر آئے ہیں. مجرم بلائے آئے ہیں، جاؤ کا ہے گواہ. تیری ایسی تیسی انکار کرنے والے کی ہم ایسے آئے ہیں جاؤ کا. اللہ فرماتا یا رسول اللہ تیرے پاس آئے ہیں، تیرے پاس جہاں تو ہے وہیں آ جائیں. جاؤ کا حضرت تعالیٰ فرماتے ہیں مجرم بلائے آئے ہیں، جاؤ کا ہے گواہ. مجرم بلائے آئے ہیں، جاؤ کا ہے گواہ. پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی ہے. وہ کریم کے در پہ تو بن بلایا آ جائے تو خالی نہیں جاتا، یہ تو بلائے ہوئے آئے ہیں. اسی لیے حضرت اعلیٰ بریلوی یہاں آئے، آپ نے پوری دنیا بدبختوں کو للکار کے کہا جلو مرو کٹو تباہ ہو جاؤ تمہاری بدبختی. احمد رضا کا اعلان یہی ہے. کیا مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے.
مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، اور مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، کیوں؟ سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے۔ کھڑے رہ گئے ایسے اچھوں کے مریدوں، کھڑے رہ گئے، چھپایا نہ کرو، بریلوی کہلایا کرو، کیونکہ بریلوی اس عظیم شخصیت کی نسبت ہے جس نے پوری کائنات کو رب ذوالجلال کی معرفت کا درس بحوالہ در مصطفیٰ عطا کیا۔ چنانچہ ایک اور بولا، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں، یہ بھی احمد رضا ہی ہے، اس گلی، چلو دفع ہو جا، بادشاہ ہوگا تو تو گھر میں ہوگا، تیرے جیسے چگڑوں کو ہم کیا پوچھتے ہیں، اے شمتا who are you، دفع ہو جا، تو جانتا نہیں کون ہے مو، کیا تو؟ فرماتے اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، مانگتے اور مانگتے نہیں، مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، اور تیرے ورگے کئی پھر دینے، مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، مانگتے وہ سوئے لالہدار پھرتے ہیں۔ او پاکستان والو، او دنیا والو، تھوڑے دن رہ گئے، موسم بہار آ جائے گا، گرمی چھٹ جائے گی، گرمی ختم ہو جائے گی، موسم بہار آ رہا ہے، اور احمد رضا کہتا ہے اے موسم بہار انتظار کرو، مصطفیٰ آ رہے ہیں۔ وہ سوئے لالہدار پھرتے ہیں، وہ سوئے لالہدار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں۔ مجھے نہ ہلانا، میں نے لنگر کھایا ہے فرید پاک کا، میں نے لنگر کھایا حاجی شیر کا، میں نے غوث پاک کی 11ویں کا لنگر کھایا ہے، مجھے نہ چھیڑنا ورنہ میں تو سیدھی بات جانتا ہوں۔ کیا میرے آقا فرماتے ہیں جب تک میں جنت میں نہ جاؤں کوئی جائے گا ہی نہیں، جب تک میں جنت میں نہ جاؤں، تم رہ گئے، کوئی نبی بھی جنت میں نہیں جائے گا جب تک میں نہ جاؤں۔ یہ کیا بات ہوگی، یہ کیا بات ہوگی؟ الحمدللہ خدا کا شکر ہے، رب کریم کے کرم سے میری انڈرسٹینڈنگ میں کچھ برکت ہو گئی ہے، اگر میں شعر نہ پڑھتا تو شاید بہت سوئے پڑے ہوتے، اب بھی مجھے کئی آنکھیں خمار میں نظر آتی ہیں، لیکن خدا کا شکر ہے کچھ نبی پاک کے حسن نعت نے لوگوں کی نیند چھین تو ضرور لی ہے، آپ کو بہت ہی ڈیٹ بن جائے تو اس کی یاد جی تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے، میں کہتا ہوں احمد رضا نے جنت کو ہی تو کہا ہے جی، کیا کہا ہے؟
وہ سویلا جنت انتظار کر وہ سویلا لازار پھرتے ہیں تجھ میں اور کوئی نہیں ہے وہ آ گئے تو تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں سرکار فرماتے سب سے پہلے انا اول من یقرأ باب الجنہ سب سے پہلے جنت کا دروازہ میں کھٹکھٹاؤں گا بند کیوں ہے بند کیوں کیا بند کیوں کیا اگر بند ہوتا تو این ممکن کو بے حجاب بے غیرت کہہ دیتا کہ رب نے تو ہمارے لیے جنت کا دروازہ کھولا ہے ہمارے لیے کھولا ہے ہمارے کسی بڑے گرو گھنٹال کا نام لے دیتے اس کے لیے کھولا ہے ایسا کہہ دیتے کرو بند دروازہ جنت کا کرو بند نہیں کھلے گا جب تک میرا محبوب قدم نہ رکھے تاکہ دنیا کو پتا چلے بڑے آئے جنت میں جانے والے پہلے مانو کہ جنت کا مالک مصطفیٰ ہے جب تک نہیں مانو گے جنت کا داخلہ نہیں ہوگا سر چکا کے مان لو جنت میرے مصطفیٰ کی وراثت ہے جنت حضور کی ہے بریلوی تاجدار جب سلسلہ تجدید پہ آتے ہیں نا تو بڑوں بڑوں کو للکار کر زمین کے خاک میں ملا دیتے ہیں کیا فرماتے ہیں اللہ اکبر محبت سے فرماتے حضرت اعلیٰ بریلوی تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب اے منکر دور ہو تجھ سے اور جنت سے کیا نسبت اے منکر دور ہو ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی ہم رسول اللہ کے جنت رسول مسند عرش حق ہے مسند عرش حق ہے مسند عزت رسول اللہ کی عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی ابھی تو نے کیا دیکھا دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی سرکار فرما جنت میں پہلے میں جاؤں گا جنت میں پہلے بس مجھے ہلاؤ نہیں میرا اپنا ذوق ہے جنت میں پہلے قدم رکھ کے سرکار نے جنت کی عزت بڑھا دی جنت کی ورنہ مجھے جواب دے اگر کسی میں ہمت ہے تو صحیح حدیث شریف میں ہے کہ صحابی رسول علیہ السلام جب میرے آقا کا وصال اور حضور رفیق اعلیٰ میں جا ملے تو عرض کی مولا تجھ سے آنکھیں مانگی تھی تیرا محبوب دیکھنے کے لیے تجھ سے آنکھیں مانگی تھی کہ تیرے محبوب کو دیکھوں اب وہ چلے گئے ہیں تو آنکھیں لے لے مجھے یہ آنکھیں نہیں چاہیے آنکھیں لے لے اور یہ بھی نہیں ڈرتے کہ رب فرمائے گا تو نے میری نعمت کی بے قدری کیوں کی ہے کیوں نعمت تو حضور ہے آنکھیں نعمت نہیں ہے نعمت تو حضور ہیں ہاں جن آنکھوں کو حضور کا دیکھنا اور حسن نصیب ہو جائے وہ آنکھیں نعمت ہیں ابو لہب کی آنکھیں نعمت نہیں ہیں ابو جہل کی آنکھیں
نعمت نہیں ہے اتبا شیبہ کی آنکھیں، نعمت نہیں ہے بلال کی آنکھیں نعمت ہیں۔ کہوں خدا کی قسم حلیمہ سعدیہ کی بکریوں کی آنکھیں نعمت ہیں۔ کیوں؟ فرماتی ہے جب بکریاں چرنے کو چلتی نا تو سرکار میرے گود میں ہوتے، بکری اپنے باڑے سے نکلتی، باہر نکلنے کی بجائے سیدھی آ کے مصطفیٰ کے قدم چومتی۔ ان بکریوں کی آنکھیں نہیں ہوتے جو حسن سرکار دیکھتی ہیں، جو حسن حضور دیکھتی ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام کو دیکھنے والی آنکھیں بڑی عظیم ہیں، وہی آنکھ جو ان کا منہ تکے، وہی آنکھ جو ان کا منہ تکے، وہی لب کے محوونات کے، اور وہی سر جو ان کے لیے جھکے، وہی دل جو ان پہ نثار ہے۔ جو یہاں تک کہہ گزرتے ہیں یا اللہ آنکھیں مانگی تھی کہ تیرے محبوب پاک کو دیکھوں، ٹھیک ہے، اب سرکار تشریف لے گئے، اگرچہ حاضر ہیں لیکن روحانی حوالے سے ہیں۔ اب وہ رخ انور جس کی تو نے قرآن میں قسمیں فرمائی ہیں، وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا، سورج کی قسم، سورج کی قسم، لے یہ سورج کبھی گہنا بھی جاتا ہے، یہ سورج کبھی ڈوب بھی جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام بیدار ہو کے کہتے اب بے ہی آؤ، یہ تو سورج کا پوچھتے ہو، یہ تو ڈوب جاتا ہے، میں تو ڈوبنے والوں کو پسند ہی نہیں کرتا ہوں، یہ تو ڈوب جاتا ہے۔ اور خدا قسم فرمائے سورج کی، اور یہ ڈوبنے والا سورج نہیں ہے، یہ وہ سورج ہے جب سے چڑھا ہے چڑھتا ہی جا رہا ہے، جب سے چڑھا چڑھتا ہی جا رہا ہے، یہ ڈوبتا ہے ہی نہیں، ڈوبتا ہے ہی نہیں۔ اس سورج سے ماہ و سال بنتے ہیں، اور مصطفیٰ کے حسن کے جلووں سے عرفان خداوندی کا جہان بنتا ہے۔ آنکھیں لے لے اور خدا کے سامنے دکھاوا تو کوئی نہیں کر سکتا کہ بات بنانے کو کہہ دی ہو، دل میں کچھ اور ہو نہ، اللہ ان کے دل کی جانتا ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ میرا غلام میرے محبوب کا منگتا دل ہی سے تو کہہ رہا ہے۔ ایٹ دی سپاٹ نابینا ہو گئے، اسی وقت نابینا ہو گئے، اور اس کے محبت والوں نے بڑی اچھی توجہ کی ہے۔ ہو جائے کیا توجہ کی ہے، حد ہوگی محبت کی، دنیا میں ایسے جھنڈے گاڑ دیے ہیں۔ کہتے ہیں جب یہ موتی جو ہے نا سیب کے اندر ہوتا ہے نا، تو موتی جس سیب کے اندر ہوتا ہے نا، وہ موتی کے بھاؤ تلتی ہے، موتی کے اسی ترازو میں تلتی ہے جس میں موتی تلتا ہے، اس کے اندر ہے، ادھر بھی سیب ادھر بھی سیب، ایسے ملی تو اندر موتی بند ہے نا، بند ہے۔ اس کی قدر موتی کی وجہ سے ہے۔ صحابیت کرتے میرے آقا آنکھیں تو نے دی، میں نے محبوب کو دیکھ لیا، اب اس کے حسن کو میں نے آنکھوں کی سیپ میں بند کر لیا ہے، اب اس کو بند رہنے دے، میں دیکھوں گا کسی کو نہیں، بند رہنے دے۔ تیرے محبوب کے بعد میں کسی اور کو دیکھنا نہیں چاہتا۔ اور ایسے عاشق اگر جنت کے دروازے پہ کھڑے ہوتے ہم جاتے ہی نہیں، لا ندخلھا، ہم داخل نہیں ہوتے۔ کیوں؟ ہم اس کو کیا کریں؟
یہ تو ہمیں مدینے پاک میں بھی نظر آ گئی تھی، ہے یا نہیں ریاض الجنت؟ یہ تو مدینہ عالیہ میں بھی نظر آ گئی تھی۔ اب مولا جہان تو اور چاہیے، کیا چاہیے؟ اب وہ دکھا جس کے قدموں کے صدقے جنت بنی ہے۔ ہم نے اتنا سفر تو تیرے محبوب کو دیکھنے کے لیے کیا ہے، اس لیے رب نے گویا فرمایا یا رسول اللہ ذرا قدم رکھ دو، جنت کی بھی عزت بڑھ جائے، کیونکہ جب آپ نظر آئیں گے تو پھر امتی وجد کرتے ہوئے جنت میں جائیں گے، کیونکہ سامنے سرکار کے حسن کا جلوہ نظر آ رہا ہے۔ اس لیے احمد رضا بریلوی نے کہا جی وہ سوئے لالازار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، آ رہے ہیں جا رہے ہیں، آ رہے ہیں جا رہے ہیں۔ کون؟ بولو، بریلوی نہیں، سنی نہیں، فرشتے۔ یہ دوسری بات ہے، ان کا ان کا عقیدہ ایک ہی ہے، یہ دوسری بات ہے، عقیدہ ایک ہی ہے۔ اچھا جی، بات وہ نکتے کی ابھی رہ گئی، صحابی کو پتہ نہیں چلا تابعی نے یہ حدیث کیسے بیان کر دی، کیونکہ یہ تو مسلمان ہوئے سرکار کے وصال مبارک کے کئی سال بعد، کئی سال 8-10 سال بعد مشرف اسلام ہوئے۔ اب کوئی اگر کہے کہ حضور سے سن لیا تو اس کی بجائے تو صحابہ کرام نے سننا تھا۔ یہ کہتے تابعیوں کے کہ میں یعنی ملائکہ آتے ہیں 70,000 اور آ کر صبح سے شام تک رہتے ہیں، اور جب عصر کی نماز کا ٹائم ہوتا ہے نا جی تو دوسرے فرشتے آ جاتے ہیں 70,000۔ ان کی ڈیوٹی پوری محبت والی پوری، لیکن کہتے ہیں یا اللہ عصر کی نماز تو پڑھ لینے دے۔ ہاں جی، عصر کی نماز پہ آنے والوں اور جانے والے دونوں جماعتوں کا اجتماع ہوتا ہے۔ کہاں؟ بولو، آپ کو نام لینے میں کوئی تکلیف نہیں ہے۔ یہ بمب نجدیوں پہ گرے گا جو یہ کہتے ہیں کہ نبی پاک کے مزار کی نیت سے جانا جائز نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں تو ہی ناجائز ہے، تو آپ ناجائز ہے۔ ان کے دروازے پہ جانا تو عین ایمان ہے۔ نماز تو پڑھ لیں۔ جب عصر کی نماز ہو گئی یہ چلے گئے اور دوسرے جیسے انہوں نے ڈیوٹی سنبھال لی۔ صبح سے لے کے نماز فجر تک ان کی ڈیوٹی ہے۔ جب فجر کی نماز کا ٹائم ہوتا تو دن والے آ جاتے ہیں، ہاں جی وہ آ جاتے ہیں، یہ کہتے ہیں یا اللہ نماز تو پڑھ لینے جی۔ جب نماز میں یعنی عصر کے وقت بھی 1,40,000 ملائکہ کا اجتماع، 1,00,000۔ میزان غلط تو نہیں ہوئی؟ اپنا کمپیوٹر گھما کے دیکھ لیں، کیلکولیٹر گھمائیں۔ 1,40,000 فرشتہ، 1,40,000 ہر وقت در مصطفیٰ پر 70,000 اور عصر اور فجر میں 1,00,000 فرشتے حاضر۔ اور یہ بھی کمال ہے کہ جو فرشتہ ایک بار آیا اسے پھر زندگی میں دوبارہ آنا نصیب نہیں ہوگا۔ جو ایک بار آئے ہیں دوبارہ نہ آئیں گے،
رخصت ہی بارگاہ سے بس اس قدر کی ہے، اور قدسی ہے قدسیوں کے، ہے زندگی میں قدسیوں کو ایک بار بار، ہے قدسیوں کو زندگی میں ایک بار بار، اور آسی پڑے رہیں تو صلہ عمر بھر کی ہے، آسی پڑے رہیں تو صلہ عمر بھر کی ہے، فرشتہ ایک بار سنی بار بار، فرشتہ ایک بار۔ تو مجھے کہنے میں حرج نہیں، اس مسئلے میں سنیوں کی قسمت فرشتوں سے اعلیٰ ہے۔ اچھا یہ نقطہ رہ نہ جائے، انہیں کیسے پتا چل گیا؟ باقی صحابہ کرام کو پتا نہیں چلا، ان کو کیوں پتا چلا؟ یہ مسئلہ حل کیا برکت المصطفیٰ فی دیار الہند شیخ محقق حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرماتے ہیں، حضرت محی السنہ نے مشکات شریف میں یہ حدیث پاک باب الکرامات میں نقل کی ہے، باب زیارت الحرمین میں نقل نہیں کی، باب الحج والزیارہ میں نقل نہیں کی، بلکہ باب الکرامات میں۔ اور فرماتے ہیں کہ یہ حدیث پاک جو ہے نا، یہ کعب احبار کی کرامت ہے۔ کیسے کرامت ہے؟ کرامت یوں ہے کہ حضرت کعب احبار نے حضور کے آستانے پر فرشتوں کو آتے ہوئے آنکھوں سے دیکھا ہے، آنکھوں سے دیکھا ہے، آنے والوں کو بھی دیکھا ہے، جانے، اور پھر یہ بھی ہے کہ جو ایک بار آئے دوبارہ نہیں آئے گا۔ اب آگے چلو تو پتا چلتا ہے کہ نبی پاک کا منگتا فرشتوں کو بھی جانتا ہے کہ کون ایک بار آیا ہے کون نہیں آیا ہے، ورنہ تو صحابہ کہہ دیتے، عمر کہہ دیتے، او اللہ کے بندے کعب تو بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہے کہ جو ایک بار آیا دوبارہ نہیں آئے گا۔ کیسے کہہ رہا ہے؟ عمر مانتے ہیں کہ اس کی نگاہ بڑی وسیع ہے، اور اگر آنے والے منگتوں کو حضور کے غلام کی نگاہ دیکھتی ہے تو مصطفیٰ کی نگاہ کتنی وسیع ہے، حضور کی نگاہ کتنی وسیع ہے۔ قسم لے لو میرے آقا آنے والوں کو بھی دیکھتے ہیں، جانے والوں کو بھی دیکھتے ہیں، کئی بار آیا وہ بھی جانتے ہیں، اور جو ابھی تک نہیں آیا اسے بھی۔ یہ ایک علیحدہ تفصیلی گفتگو ہے، اور اگر کوئی پڑھنا چاہے تو تفسیر عزیزی پڑھے، انشاءاللہ مسئلہ حل ہوگا، جواہر عزیزی پڑھے مسئلہ حل ہوگا۔ کتاب بیچنے کی بات نہیں کرتا، یہ مجبور کرے تو پڑھ کے دیکھ لینا، ایمان تازہ ہوگا۔ تو حضرت تعالیٰ بریلوی فرماتے ہیں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے، جس گلی میں منگتے تاجدار ہیں، تاجدار جس کے منگتے تاجدار ہیں، اللہ اکبر، ان کی امت کے غلام، ان کی امت کے اہل ایمان کس قدر ابرار ہیں، کس قدر ابرار ہیں، کس قدر عظیم ہیں۔ رب کریم نے موقع عطا فرمایا، حضور تشریف فرما ہے، اور کی سرکار چادر مجھے دے دو، یہی مسئلہ تھا نا، یہ چادر مجھے، اور اس کو یہ بھی پتا ہے کہ میرے آقا کسی منگتے کو نہ نہیں کرتے۔ فرمایا اچھا، حضور اٹھ کر پھر در اقدس میں تشریف لے گئے، وہی پاک مبارک چادر جو پہلے آپ نے ازیب تن فرمائی تھی وہی باندھ لی، اور اس کو تہ لگا کر لا کے اس غلام کے سپرد کر دیا۔ اب جس نے نظر پیش کی تھی اس کے قلب پر کیا گزری ہوگی جی؟ اس نے تیرے لیے تو نہیں دی تھی، دی تو سرکار کے لیے تھی جی، لیکن سرکار نے موڑا ہی نہیں، منگتے کو نہ۔
وہ یار ایک چادر پاک ہے اس میں نہ نہیں کرتے تو خدا کی جنت میں تو اربوں خربوں نعمتیں ہیں، محبوب کے منگتے مانے تو پھر میرے آقا کیسے نہ فرماتے ہیں؟ یہ تو ایک نعمت میں بھی نہ نہیں فرماتے۔ اب حضور کے سامنے بیٹھ کر صحابہ اونچی آواز سے بول تو سکتے نہیں، لیکن اس منگتے کو بڑا گھور گھور کر کھینچ کر ایک طرف لے گیا، کہتا بات سن، اور جو ہوتے ہیں نا کلاس فیلو آپس میں کی نوک جھونک تو چلتی ہے نا، ادھر میں تجھے پتا نہیں ہے کہ سرکار کی عادت ہے کہ منگتے کو نہیں موڑتے؟ فرمایا پتا ہے۔ پھر تجھے یہ بھی پتا ہے کہ حضور کے پاس یہی ایک پاک چادر ہے اور حضور کو ضرورت تھی اس کی، وہ آپ نے باندھی، تو مانگنے لگ گیا، کچھ تو صبر کرتا، یہ کیا تو نے کیا؟ تجھے پتا نہیں حضور کی عادت ہے؟ کہتا جانتا ہوں۔ تو پھر کیوں مانگا؟ کہتا جان کے مانگا۔ کیوں جان کے مانگا ہے؟ رونے لگ گئے۔ فرمایا منگتے نے بخشش کا ذریعہ مانگا ہے، آپ لوگ کیوں ڈانٹتے ہو مجھے؟ میں اسے باندھوں گا نہیں، میں اس کو تبرک کے طور پر سنبھالوں گا اور بچوں سے کہہ مروں گا جب مروں تو مجھے اس چادر میں کفن دینا۔ اس چادر میں کفن دینا، اور جو اس چادر میں لپٹا ہوگا نکیرین کا کیا کام کہیں مر ربو کا ہے۔ اگر غوث پاک کا دھوبی کہہ سکتا ہے کہ میں غوث پاک کا دھوبی ہوں تو صحابی یہ نہ کہے گا یہ تو دیکھو یہ میں نے پہنا کیا ہے، میں نے پہنا کیا ہے، یہ نہ کہیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور اب بھی ایک سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، 4 گراں باندھ لی، پڑھتا جاتا 1 2 3 4، اتنے فاصلے پہ جا کے موڑ آیا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ سارا قصور تہاڈی گھڑی دا ہے، میں ویکھی جانا بھی میں تو واہ چیتا بات کیتی جانا، یہ ہالے تو 2 تے کھڑی ہے، اینو میے نظر نو اتنے لمیا کر لو، مینوں نہ کچھ آکھو، یہ سارا قصور ہی ہے۔ انہیں آخیا بھی یہ گھڑی چلتی رہی تھی انہیں رک جانا، انہیں وہیں بند کر دیا۔ چلو ٹھیک ہے، ٹائم ہو گیا ہے لیکن نہیں ہوا، ابھی فقیر کو کچھ کہنا ہے آپ کو، کچھ کہنا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ عزیزان گرامی قادر 4 انگلیاں بند کر کے گیا، واپس آیا۔ میرے آقا فرمایا تفکر الباعث، وہ منگتا کچھ سوچ کے مڑا ہے۔ ایسے منگتوں کی سوچیں بھی بڑی عظیم ہیں۔ جب قریب آیا تو میرے آقا کے پاس بیٹھ کے کہنے لگا حضور، فرمایا کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے ھذا للہ ہے، حضرت جی میں نے کہا تھا مجھے خیرات دوں، اور آپ نے جو مجھے ذکر سکھائی یہ تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، مجھے کیا ملا؟ مانگنے والے بھی یوں مانگتے ہیں، ھذا للہ ہے سمالی، آقا یہ تو اللہ کے لیے ہے۔ سبحان اللہ اللہ ہے، والحمدللہ اللہ ہے، ولا الہ الا اللہ اللہ ہے، واللہ اکبر۔ میرا غریب دا نا ہی نہیں آیا، میں بادشاہ اپنے لیے منگیا سی، تسی تے رب دا ہی ذکر دیتا تھا۔ اب اس کے ترجمے میں وضاحت میں جاتا ہوں تو ٹائم نہیں ہے، زندگی سلامت ہے تو انشاءاللہ اس پہ گفتگو کریں گے۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ وطن عزیز پاکستان کو عزت و آبرو کے ساتھ بچائے، سنبھالے، آمین۔ وآخر دعوانا